السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کل کے درس میں ہم نے اس بات کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس کس چیز پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ تین چیزیں عرض کی گئی تھی۔ نمبر ایک کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، مخلوقات کو پیدا کرنے والا، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اور صفات ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان تین پوائنٹس میں سے، ان تین چیزوں میں سے، تین توحید میں سے، توحید کی ان تین اقسام میں سے، یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات، ان میں سے کون سی چیز یا کون سی توحید ہم سے مطلوب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے کہ اس کو لازمی پورا کرنا ہے، اور کون سی وہ توحید ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو جو ہم سے طلب کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، اسے بطور سیڑھی استعمال کیا ہے، یعنی اس کے ذریعے کون سی توحید سمجھانے کی کوشش کی ہے جو ہم سے مطلوب اور مقصود ہے۔ تو یہ آج کا انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے پڑھا توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت یعنی اس کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ نمبر دو توحید الوہیت کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ اللہ کے کچھ پیارے نام اور پیاری صفتیں ہیں، ان میں بھی اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو آج کا ہمارا درس یہ ہے کہ کون سی توحید مطلوب ہے، کس توحید پر انبیاء نے آ کر دعوت دی، کس توحید کے لیے انبیاء نے کوششیں کی کہ کائنات کے لوگ اس کے اوپر آ جائیں، اس کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، کل ہم نے یہ بات سنی تھی کہ توحید جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہے، اکیلا جاننا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں اکیلا سمجھنا، اور اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کو الہ ہونے میں یعنی معبود ہونے میں اکیلا سمجھنا، اور اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور نمبر تین، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان میں اللہ کو اکیلا سمجھنا،
اور اسے توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہ ہے کہ ان تین توحیدوں میں سے کون سی توحید انسانیت سے مطلوب ہے، مقصود ہے کہ اس کے اوپر لازمی آنا ہے، پورا کرنا ہے۔ ماننا تو تینوں کو ہے، لیکن ان میں سے کون سی توحید مطلوب ہے اور کون سی توحید ایسی ہے جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے توحید مطلوب تک پہنچنے کے لیے، یعنی وہ معرفت اور علم کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جس توحید کو طلب کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے توحید الوہیت، کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور عبادت کا مفہوم کل آپ نے سنا تھا، یہ الہ کے معنی معبود، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت کا مفہوم ہم نے کل سنا تھا کہ اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضاہ، کہ ہر وہ قول اور ہر وہ فعل کہ جو اللہ پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ اس پہ ثواب دیتا ہے۔ تو یہ توحید عبادت ہے، یعنی توحید الوہیت کہہ لیں، توحید عبادت کہہ لیں، اسی کو توحید مطلوب کہہ سکتے ہیں۔ توحید مطلوب، توحید مقصود، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے طلب کی۔ یہ توحید جو ہے توحید ربوبیت پہلے والی، یہ توحید معرفت ہے، یعنی یہ علمی ہے، اس کا ہر ایک کو علم ہے، پتہ ہے، لہٰذا جو متفقہ ہے، جس کا پتہ ہے، اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اس کو ذریعہ بنایا یہ توحید سمجھانے کے لیے، اور یہ چیزیں، اس کے متعلقہ چیزیں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ توحید انسانوں سے طلب کی ہے۔ اس توحید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو توحید الوہیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے تمام کام، یعنی من جملہ ہر ایک عبادت کا کام، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عبادت کا کام وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یعنی عبادت جو ہے عبادت فقط اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یعنی عبادت کے تمام امور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ عبادت کی بار بار تعریف اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عبادت ہے کیا۔ عبادت صرف کلمہ، نماز، روزہ کا، حج کا نام نہیں ہے، بلکہ اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضاہ۔ عبادت ہر اس قول، ہر اس عمل کا نام ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس پہ ثواب دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رکوع، سجدہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہو، اور اسی طرح دعا، نظر و نیاز، استغاثہ، مدد طلب کرنا، پکارنا، یہ بھی ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوں۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ یہ توحید الوہیت یہ ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اس کے اوپر آئیں، یہ عقیدہ رکھیں، کیونکہ یہ متفقہ ہے تقریباً، یہ توحید معرفت کہلاتی ہے، اس کا سب کو پتہ ہے۔ یہاں پر اختلاف ہوا تھا، اس لیے اسی کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور یہی اسی کا لوگوں سے مطالبہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر ایک انسان کو، مسلمان کو، اس توحید کو ماننا چاہیے، اس کے اوپر آنا چاہیے، یعنی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ جو چیز متفقہ ہوتی ہے، جس کی معرفت ہر ایک کو ہوتی ہے، جس کا علم ہر ایک کو ہوتا ہے،
اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا پوائنٹ کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، اس کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اس پہ مکہ والے بھی متفق تھے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن نے ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا ہے تو فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یہ لام تاکید ہے اور یہ نون بھی تاکید کا ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ لازمی کہیں گے، لازمی ہر حال میں جواب ہوگا کہ اللہ نے۔ اب اس آیت پہ غور کریں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ سَأَلْتَهُمْ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اگر آپ سوال کریں کن سے؟ ہم ان مکہ والوں سے، یعنی آپ مکہ والوں سے پوچھیں، سوال آپ کرنے والے ہیں، جن سے سوال ہو رہا ہے وہ مکہ والے ہیں، ان سے آپ سوال کریں من خلق السماوات والارض کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں، پیچھے یہی آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بھی لفظ ملتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں زمین آسمان کس نے بنایا اور سورج کو کس نے مسخر کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھے تمہیں کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ ایک آیت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُنَّ کہ یہ جو ساری کائنات یہ کس نے بنائی ہے، کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں کس نے بنائی ہیں، جواب یہی ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی سوال یہ ہو کہ زمین آسمان کس نے بنایا، جواب دیں گے اللہ نے۔ سوال ہو تمہیں کس نے بنایا، جواب دیں گے اللہ نے۔ سوال ہو کائنات اور اس کے اندر ساری چیزوں کو کس نے بنایا، کہیں گے اللہ نے۔ سوال ہو زمین آسمان کس نے بنایا اور سورج کس نے مسخر کیا، جواب ہوگا اللہ نے۔ جواب مکہ والے دیں گے۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل جھگڑا کہاں تھا؟ اگر مکہ والے کہتے ہیں زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے مسخر کیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا، تو پھر جھگڑا کہاں تھا؟ جھگڑا یہاں تھا کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے تو اس توحید کو توحید مطلوب کہتے ہیں، یعنی یہ تو وہ مانتے تھے، یہ والی جیسے قرآن اعلان کر رہا ہے بار بار کہ یہ کائنات کا نظام چلانا، کائنات کو بنانا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن یہاں آ کر وہ گڑبڑ کرتے تھے۔ اور کیا گڑبڑ کر رکھی تھی
کہ عبادت کے معاملے میں انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہاں مسئلہ خراب تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پر محنت فرمائی۔ آپ اگر غور فرمائیں تو آپ نے سب سے پہلی اعلان جو دعوت دی تھی، پہلے آپ یعنی جیسے آپ پہ احکام اترے آپ لوگوں کو جا کر فردن فردن مل کے دعوت دیتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں، تو آپ نے ان سب کو کہاں جمع کیا؟ صفا پہاڑی کے اوپر۔ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور آواز دی قریش کے لوگوں آ جاؤ، بنی عبد المطلب آ جاؤ، فلاں 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 قبائل سب آ گئے۔ تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے اپنی بات کرنے سے پہلے ایک بات بیان فرمائی اور ان کا جو ایک ذہن تھا، مائنڈ تھا، وہ چیک کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، یہ پہاڑی ہے، اس کے اوپر آپ کھڑے ہیں، وہ لوگ نیچے بیٹھے ہیں۔ اب جو لوگ ادھر نیچے بیٹھے ہیں وہ اس پہاڑی کے اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ درمیان میں پہاڑی ہے، اونچی پہاڑی ہے۔ آپ اوپر تشریف فرمائے، اوپر کھڑے ہیں، یہ نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان سے ایک سوال کیا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار ایک لشکر آ رہا ہے جو عن قریب تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، اگر میں یہ بات کروں تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے آگے سے کہا ما جربنا منک الا الصدق، کہ آج تک آپ سے سچ کے علاوہ کوئی تجربہ ہمیں ہوا ہی نہیں۔ آپ نے جب بھی بات کی سچ کی، اور ہم یہ جانتے ہیں، تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کہ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، کہ آپ سب سے سچے ہیں، سب سے امانت دار ہیں۔ ان کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ کی بات مانتے تھے، آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر صفا پہاڑی کے اس طرف یا اس طرف یہ بیٹھے ہیں، آپ اوپر کھڑے ہیں، کہ میں کہوں ادھر لشکر آ رہا ہے جو عن قریب تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آج تک ما جربنا منک الا الصدق، سچائی کے علاوہ کوئی تجربہ ہوا ہی نہیں، تو آپ جو کہیں گے ہم فوراً مان لیں گے، ہم کہیں گے کہ لشکر آ رہا ہے۔ اب جب اتنی تسلی کر لی اور اس طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بات پہ اتنا ہی یقین ہے تو پھر ایک بات کہہ دو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون یا تفلحو، اگر تم یہ کہہ دو، قولو یہ کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب حیرانگی کی بات دیکھیں کہ جب آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے کہ وہ عن قریب حملہ کرنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہم کریں گے، کبھی آپ نے غلط بات کی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب مکہ والے آئے تھے آپ کی آواز پر، آپ نے بلایا تھا، تو انہیں بھی پتا تھا کہ پہاڑی کی اس سائڈ پہ کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی لشکر مکہ پہ چڑھائی نہیں کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ کوئی لشکر نہیں ہے، صرف ان کو باور کرانے کے لیے کہ تم میری بات پہ کتنا یقین رکھتے ہو، تاکہ ایک بات ان کے سامنے کھل جائے کہ آپ کبھی سچ کے علاوہ بات کرتے نہیں ہیں، تو یہ بات بھی سچ ہوگی، ایسے آپ کیسے کہہ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ارید منکم کلمہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک کلمہ چاہتا ہوں وہ کہہ دو۔ انہوں نے کہا کہ بعض جگہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ابو جہل فوراً بولا، اس نے کہا ہاتی بعشرہ، 10 کلمے لے آئیں۔ یہ آپ ایک کلمے کی بات کرتے ہیں، آپ جیسا شخص ایک کلمہ منوانا چاہتا ہے، ایک بات منوانا چاہتا ہے، آپ 10 باتیں لے کر آئیں، 10 حکم دیں، 10 کلمے بتائیں، ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ کہہ دیں لشکر آ رہا ہے مان جائیں گے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ نے غلط بات کی نہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 کلمے لے آئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایک کلمہ سامنے رکھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات سنی تو آپ کا حقیقی چچا ابو لہب، اس نے آپ کے لیے بڑے غلط لفظ بولے جن کا جواب اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی بکواس کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اتارا جو قیامت تک اس کے خلاف پڑھا جاتا رہے گا اور اس کے خلاف یہ بات دعا ہوتی رہے گی۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ انہوں نے اتنا ریئیکشن کر دیا، جو آپ کی بات پر اتنا یقین رکھتے تھے۔ بات یہ تھی کہ اگر ہم غور کریں، کاش مسلمانوں کو اسی کلمے پہ ہی غور کی فرصت مل جائے، توفیق مل جائے۔ یہاں یہ پہلے لا جو ہے یہ نفی ہے، الہ معبود، تمام باطل معبودوں کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ 360 بت غلط ہیں۔ یہ تھا اصل معاملہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے ان 360 میں سے، نہ لات، نہ عزا، نہ منات، نہ حبل، نہ کوئی اور، سارے کے سارے غلط ہیں۔ آپ نے یہ نفی فرمائی اور صرف ایک اللہ کا اس بات ہے کہ اگر کوئی الہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لا الہ سے ہمارے 360 خداؤں کی نفی ہو رہی ہے، 360 معبودوں کی نفی ہو رہی ہے اور ایک اللہ کی بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے فوراً ریئیکشن کر دیا۔ اور یاد رکھیں یہ 360 یہ کوئی صرف لکڑی کے بنائے ہوئے یا پتھر کے بوتی صرف نہیں تھے، بلکہ ان کے نیک آدمیوں کی مورتیاں تھیں۔ حبل ان کا بہت نیک آدمی تھا، لات اور عزا اور منات ان کے بڑے نیک آدمی تھے، ان کی مورتیاں بنا کے رکھی تھیں۔ تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا تو فوراً ریئیکشن کر دیا۔ ایک اور پوائنٹ یہاں جو قابل غور ہمارے اس درس کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ کہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کہو کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، فلاں چیز اللہ نے بنائی، فلاں چیز اللہ نے بنائی۔ اگر یہ پوائنٹ ہوتا، یہ مطالبہ ہوتا تو کبھی بھی اختلاف نہ کرتے، وہ فوراً کہتے کہ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ تو وہ آلریڈی مانتے تھے، پہلے ہی مانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں پر بڑا سخت ریئیکشن کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اور ہمارے اسی سبق سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی یہاں ذکر کی جا سکتی ہے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیں، مکہ کے اندر صحابہ اکرام کو پریشان کیا، ان کو تکالیف سے دو چار کر دیا، بعض کو شہید کر دیا، بعض کو زد و کوب کیا، مارا، زخمی کر دیا، تو آخر میں ابو طالب کے پاس آئے اور کیا کہا تھا، وہ بات سوچنے والی ہے اور پھر اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ آج ہم آخری دفعہ آپ کے پاس آپ کے بھتیجے کے جو معاملہ ہے اس کے سلسلے میں آئے ہیں اور کچھ ہم کمپرومائز کرنے آئے ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ آدھی بات ہماری مان لیں، آدھی ہم اس کی مان لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ آفر بھی کی، یعنی کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفر کی، جیسے آج بہت بڑی آفریں ہوتی ہیں نا، آفر کی۔ تو خلاصہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے چھوٹی سی بات کہ انہوں نے کہا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں پہ زور دیتے ہیں۔ نمبر ایک، ہمارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں، یہ احادیث میں واقعہ موجود ہے،
اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ اسلام کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک کام یہ کرتے ہیں اور دوسرا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، یعنی یہ ہے ایک کی نفی کرتے ہیں ہمارے بتوں کی، یہ 360، اور ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ آج ہم کمپرومائز کرنے آئے ہیں کہ یہ آدھا کام کرتے رہیں، آدھا چھوڑ دیں، یعنی وہ ایک اللہ کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو دیں، ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن یہ آدھی بات ہم نے ان کی مان لی کہ یہ دعوت دیں، ہم کوئی رکاوٹ نہیں کریں گے، آدھی ہماری مان لیں کہ ہمارے ان معبودوں کو غلط نہ کہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ دعوت جو ہے یہ نہ دیں۔ پھر اس کے ساتھ 3 آفر کی۔ نمبر 1، اگر یہ چاہتے ہیں تو مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں تو دولت جتنی چاہتے ہیں بولے ہم ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، عربوں کی کون سی عورت سے شادی چاہتے ہیں، خوبصورت ترین کوئی عورت ہو تو ہم اس کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دیتے ہیں۔ یہ 3 آفر ہیں، اور یہ آدھی بات ہے، آدھی بات ہماری یہ مان لیں، آدھی ہم ان کی مان لیتے ہیں، یہ 50-50 معاملہ کر لیتے ہیں آج کل کی زبان میں۔ تو جب یہ بات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے بلایا، ابو طالب نے، اور یہ ساری بات ان کے سامنے رکھی اور کہا بیٹا میرے بڑھاپے کا کچھ خیال کرو، آج یہ لوگ آپ کو یہ آفر بھی کرا رہے ہیں اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اس آدھے مطالبے سے ہٹ جائیں، ایک اللہ کی دعوت دیں، آدھے مطالبے سے آپ ہٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، ان کو برا بھلا نہیں کہتا، ایک اللہ کی بس دعوت دیتا ہوں۔ جیسے آج کل ایک شیطانی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تو نہیں چھوڑا ہے، تو کیا دوسرے کو نہیں چھیڑا ہے؟ آپ نے اس کو بھی غلط کہا ہے۔ جو قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے، جو عقیدہ اسلامیہ کے خلاف بات ہے، اس کو غلط کہنا پڑے گا، ورنہ لوگ عقیدہ کو سمجھ نہیں سکتے، اور عقیدہ وہ چیز ہے جس پر اعمال کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت والے دن ایسے اعمال جن کی بنیاد صحیح عقیدہ اسلامی نہیں ہوگا وہ ہم اڑا کر رکھ دیں گے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ صحیح عقیدہ پیش بھی کرنا ہوگا، اور جو غلط ہے اس کو غلط بھی بتانا ہوگا، تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ یہ غلط ہے۔ تو اب دیکھیے، جب یہ بات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آج انہوں نے آخری بات کر دی ہے، اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی آفر بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے لیے پیش کر سکیں۔ انہوں نے تو دنیا کا مال کہا ہے نا، مکہ کی سرداری، دنیا کا مال، کسی عورت سے شادی۔ اگر یہ ایسا کریں، حالانکہ کر نہیں سکتے، اگر یہ ایسا کریں کہ آسمان سے چاند توڑ کر لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور سورج لا کر بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اور یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، تو میں کبھی بھی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، میں ایک اللہ کی دعوت بھی دیتا رہوں گا اور ان کے معبودان باطلہ کو بھی غلط کہتا رہوں گا۔ تو یہ ہے مطلوب ہم سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بھائی جو لوگوں کو کچھ سمجھاتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ اس پر تو بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ بولیں تو پھر گردنیں کٹتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، پھر ہماری بات کوئی نہیں سنتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ صرف اس پہ زور دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ یقین آ جائے زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، اور سورج اللہ لے کے آتا ہے، چاند اللہ لے کے آتا ہے، یہ تو متفقہ ہے۔ یہاں پر تو یہ کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، تو اس سے اختلاف نہیں کر رہے۔ تو جو چیز متفقہ ہوتی ہے اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہم بازار میں جا رہے ہیں، آگے مسجد ہے، 2 بندے آپس میں بات کرتے جا رہے ہیں، ایک کہتا ہے بھائی یہ مسجد ہے، دوسرا کہتا ہے جی بالکل مسجد ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ مسجد ہے اس لیے کہ اس کا ایک مینار نظر آ رہا ہے۔ وہ دوسرے والا کہتا ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ مسجد ہے، میں کب کہہ رہا ہوں مسجد نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں یہ مسجد ہے اس لیے کہ یہاں 5 وقت اذان بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کب کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے، میں مان رہا ہوں یہ مسجد ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں مسجد ہے اس لیے کہ یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے۔ کہتا بھائی تو پاگل ہو گیا،
میں یہ تسلیم کر رہا ہوں، مان رہا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ یہ مسجد ہے، تو اس پہ زور دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو چیز متفقہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، سورج اللہ لے کے آتا ہے، چاند اللہ لے کے آتا ہے، دن اللہ لے کے آتا ہے، رات اللہ لے کے آتا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، جو غالب ہے، قوت والا، حکمت والا ہے، اسی کے حساب سے چلتا ہے، اور چاند کی ہم نے منازلیں طے کر رکھی ہیں، منازل طے کر رکھی ہیں۔ یہ مہینے کے بعد ایک بریک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، نیا، یعنی ایک طرح سے طلوع ہوتا ہے، اور فرمایا کہ دن اپنے مدار میں آتا ہے، اپنے وقت پہ آتا ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے۔ سورج کی جرت نہیں ہے چاند کو پکڑ لے، چاند کی جرت نہیں سورج کو پکڑ لے، دن کی جرت نہیں رات سے پہلے آ جائے، رات کی جرت نہیں دن سے پہلے آ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں چلتا ہے جو اللہ نے ان کا مقرر کر رکھا ہے۔ یہ طاقت اور قدرت صرف اللہ کی ہے، جو عزیز اور علیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ یہاں تو سارا اتفاق ہے، یہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دعا کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد طلب کرنے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی استغاثہ کے لائق نہیں۔ اور ہم یہی نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی زبان جاننے والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہاں پر ایاک یہ مفعول ہے، اور نعبدو یہ فعل اور فاعل ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، یہ ایاک مفعول اور نستعین فعل و فاعل۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ مفعول بعد میں آتا ہے اور فعل پہلے آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ضرب زید، ضرب اللہ مثلا، یہ پہلے آتا ہے فعل اور مفعول اور فاعل بعد میں آتے ہیں، لیکن یہاں پہلے لانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ کہتے ہیں نعبد ایاک نعبد ایاک نستعین ایاک، تو مطلب یہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں دوسروں کی نفی نہیں تھی۔ یہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف تیری مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو حیرت ہے کہ نماز میں اقرار کرتا ہے اور نماز کے باہر اللہ میری سنتا نہیں، وہ دوسروں سے فوت شدگان سے مانگتا ہے اور ان کے لیے نظر و نیاز رکھتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے، ان سے استغاثہ کرتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے۔ تو پھر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بھی خلاف ہے، اور یہ توحید ربوبیت کے بھی خلاف ہے، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اس کے بھی خلاف۔ اس لیے تو ہر نبی جب دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ یہاں سے بات شروع کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر ایک امت میں نبی بھیجا اور اس نے آ کر کیا کہا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ اقرار کر لو کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، سورج اللہ لے کے آتا ہے، چاند اللہ لے کے آتا ہے، کیونکہ یہ چیز تو متفقہ ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف وہ لوگ جو دہریہ قسم کے ہیں، یہ روس اور ان کے علاقوں میں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے علاوہ ہر ایک مانتا ہے کہ یہ زمین اللہ نے بنائی۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں، ہندو سے پوچھیں، سکھ سے پوچھیں، مسلمان سے پوچھیں، مجوسی سے پوچھیں، زمین کس نے بنائی؟ کہے گا اللہ نے، کوئی کہے گا ایشور نے، بھگوان نے، گاڈ نے، ایک ہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں وہ لفظ بولتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، ہم رب کہتے ہیں۔ تو یہاں جھگڑا ہے۔ ہندوؤں کو کہو نا کہ کالی دیوی کچھ نہیں کر سکتی، ناگ دیوتا کچھ نہیں کر سکتا، اور پتہ نہیں گانپتی کیا کیا ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو وہیں سے اختلاف شروع ہو جائے گا۔ یہاں تک بات رکھے پہلے پوائنٹ پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف یہاں ہے۔ 360 ختم کیے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔
تو یہاں بھی یہی اللہ نے فرمایا۔ اگلی آیت دیکھیں، فرمایا وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہر ایک کی طرف یہ وحی کی ہے کہ لوگوں کو جا کر بتائیں انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف میری کریں۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اللہ کے لیے، صدقات، خیرات سب اللہ کے لیے، اور نظر و نیاز اور دعائیں اور مدد طلب کرنا اور استغاثہ سب کا سب اللہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے بعض نبیوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ کیا کہا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہاں اللہ نے یہی مطالبہ کیا ہے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اللہ ہی لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کہیں بھی اللہ نے یہ دلیل نہیں اتاری ہے کہ فوت شدگان سے مانگو، ان کے لیے نظر و نیاز کرو، ان سے دعائیں کرو، ان سے استغاثہ کرو اور ان سے مدد طلب کرو، اور انہیں یہ کہو کہ ہماری تمہارے آگے، تمہاری اللہ کے آگے کوئی اس کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ اللہ عبادت کے لائق اکیلا ہے، دعاؤں کے لائق بھی وہ اکیلا ہے، دعائیں صرف اسی سے ہوں گی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا دعائیں مجھ سے کرو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ نظر نیاز بھی اس کے لیے ہوگی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، نظر نیازیں صرف اللہ کے لیے ہوں گی، تو اور اس دن سے وہ ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا درس یہ تھا کہ ان تین توحید میں سے جو ہم سے مطلوب ہے، جس پہ کافروں نے اختلاف کیا، جس پر منافقوں نے اختلاف کیا، جس پر غیر مسلموں نے اختلاف کیا، وہ توحید الوہیت ہے، اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، سورج اللہ لے کے آتا ہے، چاند اللہ لے کے آتا ہے، لیکن یہ پوائنٹ نہیں مانتا، تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تمام نبیوں نے بھی یہی دعوت دی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں یہی پہلے دن فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے یہ مطالبہ نہیں رکھا ہے کہ یہ کہہ دو زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، رزق اللہ دیتا ہے، آپ بارش اللہ نازل کرتا ہے، یہ نہیں۔ یہ تو وہ مانتے تھے، لیکن ان کو پوچھتے تھے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو واسطہ بناتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نیک بندے ہیں۔ آج بھی یہی باتیں ہیں اور اس طرح کا ہی عقیدہ پھیلایا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ماننا ہوگا، باقی سب کی نفی کرنی ہوگی۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی دعاؤں کو سن سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نظر و نیاز کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی استغاثہ کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مصیبت نازل کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مصیبت ختم کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی صحت دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ یہی اسلامی عقیدہ ہے۔ بعض بھائی کہہ دیتے ہیں آپ بھی تو دوسروں سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، یہ مدد ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مدد ما فوق الاسباب ہے، جو انسان کے سبب میں نہیں ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے۔ جس پر وہ قادر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اسلام میں بھی ثابت ہے، قرآن میں بھی ثابت ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب، وہ مدد صرف اللہ سے، وہ استغاثہ صرف اللہ سے، وہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ سمجھنے کی اور اس کو دل میں بٹھانے کی اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس کرونا وائرس سے مصیبت دے، نجات دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اس کرونا وائرس سے کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری یہ کوششیں قبول فرمائے، اور اللہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔